السلام علیکم ناظرین سامعین، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہاں ناظرین، آپ نے بھی ہماری طرح میچ دیکھ کر اپنا دل ہی خراب کیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں پاکستان اور انڈیا کے جو میچ ہوا ہے اس کی شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پہ یا فیس بک پیج پہ نئے ہیں تو پیج کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، آپ کا شکریہ ہوگا۔ تو دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ کب سے اب ہمارے ذہن میں صرف یہ رہ گیا کہ سنسنی خیز ہوگا، مقابلہ بڑا ہوگا، یہ وہ، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے میچ ہارنا ہے، عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک جھوٹی تسلی اور جھوٹا دلاسا ہوتا ہے۔ جس طرح چیئرمین پی سی بی نے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بہادری سے پاکستان کی عزت بنائی تھی، جو وہ ہماری ٹیم نے رات ہم خاک میں ملا دی اور ہوا میں اڑا دی۔ تو اس کی جو میرا تو جو ذاتی خیال ہے اس میں یہ ہے کہ ووٹنگ ہونی چاہیے کہ کون سے کھلاڑیوں کو ایڈ کرنا چاہیے اور کون سے کو نہیں۔ یہ اندر بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک باقاعدہ پلان ہونا چاہیے جس کو میں عوام بھی شامل ہو اور تجربہ کار بھی شامل ہوں اور شائقین بھی شامل ہوں، اور سب مل کر جو ہے وہ ٹیم سلیکٹ کریں۔ یہ پرچیاں لینا دینا، سفارشی فون اور یہ اب نہیں چلے گا۔ اگر یہی چلتا رہے گا تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ پاکستان کی ہاکی کا جس طرح جنازہ نکل گیا ہوا ہے، اب وہ جو ہے سمجھے بس رسمیں ہی اس کی ادا ہوتی ہیں، تو اس طرح کرکٹ کا بھی یہی حال ہوگا کہ جنازہ تو ہو جائے گا، تدفین بھی ہو جائے گی، باقی جو ہے وہ بچی کچی جو ہے کمزور سی نسل ہے وہ اس کی پروان چڑھے گی، اور وہ بھی اس طرح بدنامیاں اور بے عزتی ہر بار پاکستان کرکٹ کا مقدر بنتی رہے گی۔ کپتان صاحب کی کارکردگی آپ کو سناتے ہیں جی۔ ہم نے جس طرح سے چیزیں پلان کی تھی وہ صحیح طرح سے عمل نہیں کر سکے۔ واہ جی، کیا بات ہے آپ کی! آپ اتنا تجربہ کار، اتنا کھیل چکے ہیں، اور ابھی تک آپ جو ہے سری لنکا میں بھی رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، آپ کو سیریز کھیل کر آئے ہیں، لیکن آپ نے جو چیزیں پلان کی تھی ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکے۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ بولنگ اچھی نہیں رہی، بیٹنگ اچھی نہیں رہی، فیلڈنگ ہماری ویسے کمزور ہے، تو پھر آپ لوگ ادھر کر کیا رہے ہیں؟ آپ کرنے کیا گئے تھے؟ جب آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا تو آپ لوگ جو ہے وہ اللہ حافظ کہہ دیں ٹیم کو، کیوں چپکے ہوئے ہیں؟ صرف پیسوں کی خاطر، صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے؟ یہ خدا را ایسا نہ کریں، اپنے ملک کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے پیسوں کی وجہ سے۔ رزق جو آپ کا لکھا ہے خدا نے وہ آپ کو دے گا، لیکن اس طرح اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ مت کریں۔ مہربانی ہوگی پوری ٹیم کی، مینجمنٹ کی، اور ہماری جو اوپر سفارشی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ بند کریں ڈرامے بازی۔ آپ لوگ بڑے ہیں، سینئر ہیں، آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے کسی کی سفارش کرتے ہوئے، کسی کی طرف پرچیاں بھیجتے ہوئے، اور کسی کو جو ہے اس طرح جو انفٹ ہے یا جو پرفارمنس نہیں دکھا رہا اور پھر کہنا کہ جی اس کو بھی ٹیم میں شامل کریں گے، یہ وہ کر دے گا تو یہ کر دے گا۔ تو وہ اب وقت آ گیا کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو بھی چینج ہونا چاہیے، اور اثر و رسوخ کا استعمال جو ہے وہ سپورٹس میں ختم ہونا چاہیے۔ اس اب چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ایک کھلاڑی ہیں وہ 2 سال سے انفٹ ہیں، انہوں نے 2 اوور میں 31 رنز دے دیے ہیں بھائی جی۔ بس یہی ہے کہ ان کے پیچھے بھی مضبوط سفارش ہے۔ شاداب خان کب سے کھیل رہا ہے، کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے رہا، اس کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ ہے، اسے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ بابر اعظم کو جو ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، رٹ لگائی ہوئی ہے، بابر اعظم کیا کارکردگی ہے؟ کون سی ایسی بڑی ٹیم ہے جس کے خلاف اس نے 100 کیا ہو؟ بتائیں۔ اب اگر آسٹریلیا کے خلاف کچھ کارکردگی کی ہے تو آسٹریلیا کی اب وہ ٹیم بھی وہ والی نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ اگر ساؤتھ افریقہ ہے یا کوئی جو بھی مضبوط ٹیم ہے اس وقت چل رہی ہے اس کے خلاف آپ دکھائیں بھائی یہ بابر اعظم نے گول کھلائے ہوئے ہیں۔ چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو ہماری انڈر 19 کی ٹیم بھی اچھی کھیل لیتی ہے، جیسا کہ اب ہمارا جو ایک سمیر منہاس ہے اس کو آپ لوگوں نے شامل نہیں کیا، اس نے انڈر 19 میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ حالانکہ سمیر مناس خبروں میں بھی رہے اور سب نے ان کی پرفارمنس دیکھی بھی ہے، اور انہوں نے انڈیا کے خلاف جو بھی جتنی بہترین ٹیمیں تھیں سب کے خلاف ان کا رن ریٹ اتنا اچھا رہا ہے، اس کے باوجود کسی میں یہ غیرت نہیں آئی کہ چلے جہاں ہم اتنے اور لوگوں کو موقع دے رہے ہیں پرانے سے جو ہمارے ہر دفعہ ہمارے سر میں خاک ڈال دیتے ہیں، تو اس بار ہم جو ہیں وہ اس کو سمیر مناس کو بھی موقع دے ہی دیتے، دیکھ لیتے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن نہیں، جو
वो हमारी जो है वो अगर हमने किसी की बात ना मानी तो वो हमारी रिश्तेदारियां दोस्तियां ख़राब हो जाएंगी। क्रिकेट में तो ऐसा ही चल रहा है, कब से हम लोग ये देख रहे हैं और ये आखिर कब तक चलेगा, आखिर कब तक जो है वो हम इंडिया के हाथों शिकस्त खाते रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कि अब टीम आई तो इसे पाक आर्मी के हवाले करना चाहिए और जब भी इंडिया से इन्होंने मैच खेलना हो तब भी इनको एक दफ़ा जो है वो DHQ को चक्कर लगवाया जाए, पाक आर्मी से इनको जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई जाए, उसके बाद इनको बाहर भेजा जाए। और PCB को कानून बनाना चाहिए कि जो खिलाड़ी अगर मैच में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता उसको जो है वो PCB पैसे बिल्कुल भी ना दे, उसको ऊपर से जुर्माना रखे, जितनी फ़ी उसको मिल रही है PCB की तरफ से उससे डबल जुर्माना रखे। अगर बॉलर कारकर्दगी नहीं दिखाता, किसी सीरीज़ में बैटर नहीं दिखाता, फील्डर नहीं दिखाता, जो खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाता उसको जो मैच से पैसे मिल रहे हैं वो भी ना दें और उससे दुगना उस पर जुर्माना लगाएं। देखते हैं फिर ये कैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इनकी सारी बीमारियां सारियां खराबियां इनकी जो हैं पेट में मरोड़ वो सब कुछ सेट हो जाएंगे। सिर्फ यही है कि इनको पैसा मिल रहा है तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास सिफारिशें हैं, मजबूत हाथ हैं इनके, इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने यही करना है, हराम खोरियाँ ही करनी है। तो नाजरीन उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की हार का ज़िम्मेदार कौन है? आया बॉलर हैं, बैटर हैं, फील्डर हैं या पूरी मैनेजमेंट टीम जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है खिलाड़ियों के साथ साथ? अपनी कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।